چند ایک سوالات کچھ انٹرنیٹ اس پہ SMS کے ذریعے بھی آئے ہیں. ان میں 2 سوالات طلاق کے متعلق ہیں، اور طلاق کے متعلق اصولی طور پہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، دینے والا گناہگار ہوتا ہے، اور وہ مکمل طور پر نافذ ہو جاتی ہیں. وہ نشے کی حالت میں ہو، ہوش و حواس سے دے، یا پھر خاتون کی کوئی بھی حالت ہو، 3 طلاقیں نافذ ہو جاتی. پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے، حنفی فقہا ہی نہیں، شافعی، مالکی، حنبلی سب اس پہ متفق ہیں. اور اس سے بھی پیچھے اصول کی بات یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جن باتوں پر امت کو متفق کر کے چھوڑ گئے تھے، ان باتوں میں چاروں ائمہ نے کوئی بھی ایسا اجتہاد نہیں کیا. وہ اس وقت سے لے کے اب تک ایسے ہی چلی آتی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ تراویح 20 ہیں. ائمہ میں سے کوئی اس فیصلے پر اجتہاد اور تبدیلی کچھ نہیں ہوئی. 3 طلاقوں کے متعلق انہوں نے طے فرما دیا تھا، وہ اب تک وہی چل رہا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے بعض مسائل انہوں نے طے فرما دیے تھے، وہ اب تک وہی چل رہے ہیں. انہوں نے یہ طے کر دیا تھا کہ باندی جب بیچی جائے گی تو اسے اور اس کی اولاد کو الگ نہیں کیا جائے گا، بچے ماں کے ساتھ رہیں گے جب تک عالم اسلام میں غلاموں اور باندیوں کا عمل رہا. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ان کے فیصلے کو کوئی شخص بدل سکے. تو اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جو فیصلے تھے وہ اب تک ویسے ہی چل رہے ہیں، اور درمیان میں کسی انسان نے اس پہ اجتہاد کی کوشش کی بھی ہے تو امت نے پوری قوت سے اسے رد کر دیا. اور بڑی نمایاں طور پر کوشش شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، پھر ان کے شاگرد ابن قیم، ابن کثیر، یہ لوگ اس طرف کو گئے تھے لیکن کسی نے نہیں مانا. اور 7ویں 8ویں صدی میں یہ تحریکات چلتی رہیں لیکن امت میں کسی نے انہیں قبول نہیں کیا. حتیٰ کہ سعودیہ میں جو اپنی وہابیت اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے پیروکار ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں، ان کے زمانے میں اور عربوں میں طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر شاہ فہد کی یہ کوشش اور تمنا تھی کہ 3 طلاقیں ایک قرار پائیں، اور انہوں نے یہ چیز علماء کی مجلس میں بھیجی. ان کے ہاں بھی نظریاتی کونسل سمجھ لیں اس طرح کی ہے، اور وہ 40 علماء، ان کے بڑے بڑے ٹاپ کے علماء اس کے ممبر ہوتے ہیں. اور بن باز اس وقت زندہ تھے، مفتی اعظم ان کے ہاں کے، اور اللہ نے بڑے علم سے نوازا تھا. سب نے یہ لکھ کے فیصلہ کر دیا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، کوئی نہیں اسے بدل سکتا. تو اس لیے اب ان مباحث میں پڑھنا ہے، فضول میں اپنا وقت ضائع کرنا ہے. تو 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. دوسرا مسئلہ جو پوچھا گیا ہے وہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 3 طلاقوں کے بعد اگر شوہر اور بیوی جو پہلے تھے کسی مجبوری کی بنا پر اکٹھے رہنا چاہیں
تو اس کی اجازت فقہا نے دی ہے۔ مثلا اولاد کا مسئلہ ہے، مثلا یہ کہ وہ کسی ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ طلاق کی شہرت ان کے خاندان کو، کاروبار کو، کسی چیز کو متاثر کر سکتی ہے، تو ان مجبوریوں کی حالت میں وہ ایک جگہ پر رہیں گے، ایک چھت تلے رہ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کہ وہ اجنبی ہو۔ اگر ذرہ برابر بھی امکان اس بات کا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہو جانے کے باوجود ایک دوسرے کو ہاتھ بھی لگا سکیں، اتنا بھی اگر امکان ہو تو ان کے لیے رہنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسئلے طے ہو چکے ہیں، بار بار ان کے پوچھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ پچھلی مرتبہ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا، اور وہ شعر اپنے سیاق و سباق سے ہٹ کے یہ تھا کہ اینکار کلیمی نیست دامان کلیمی گیر، اینکار حکیمی نیست دامان کلیمی گیر، بندہ ساحل مست یک بندہ دریا مست، یک بندہ ساحل مست یک بندہ دریا مست۔ علامہ کا یہ شعر پچھلے شعر سے منسلک ہے، اس لیے دونوں اشعار کو برابر کیا جائے گا تب مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ علامہ اقبال نے کہا وقت اس کہ بکشائے می خانہ رومی باز، اب دور آ گیا ہے کہ مولانا روم نے جو اللہ کے عشق اور محبت کا پیغام پھیلایا تھا اس دروازے کو پھر سے کھولا جائے۔ پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست، اور میں نے پیران حرم کو دیکھا ہے کہ کلیسا کے صحن میں مستی سے جھوم رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ علامہ نے اپنے دور کے متعلق کہا کہ کسی زمانے میں خانقاہیں جو آباد ہوتی تھیں اور صوفیہ جو اللہ کا ذکر سکھاتے تھے اور لوگوں میں اللہ کی محبت عام تھی، اب وہ تصوف کا مزاج اور ذوق اور وہ خانقاہیں اب ختم ہو رہی ہیں، اور نتیجہ یہ کہ علماء کی حکومت آ رہی ہے، علماء کا کنٹرول اور جبر معاشرے پر بڑھ رہا ہے۔ تو وہ جو خانقاہوں والے اللہ سے ملاتے تھے، لوگوں کے جرائم کو چھپاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کی تلقین کرتے تھے، اب اس کی بجائے یہ جو کفر کے فتوے اور یہ ایک دوسرے سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، تو میں تمہیں بتاؤں کہ کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بکشائیں میں خانہ رومی باز، کہ ہم دوبارہ مولانا روم کے مسلک کو عام کریں، دوبارہ ان خانقاہوں کو آباد کریں، دوبارہ لوگوں کو محبت اور پیار کے پیغام دیں، اللہ سے جوڑیں، کیونکہ ان مولویوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ پیران حرم دیدن، جو حرم کے شیخ ہیں، جو نمازیں پڑھاتے ہیں، میں نے کئی ایک کو دیکھا کہ وہ خود عیسائیوں کے اتنے زیادہ گرویدہ ہیں، خود اتنے دین سے ہٹے ہوئے ہیں کہ شرابیں پیتے ہیں، اور کلیسا اپنی مسجد کو چھوڑ کے جو گرجا ہے، گرجے کے باہر جو میدان ہے اس میں مستی میں رقص کرتے ہیں، ناچ رہے ہیں نشے میں اور مستی میں۔ تو ان کی قیادت تباہ کرے گی اور مولانا روم کی قیادت نجات دے گی۔ یہ جو علامہ نے اس زمانے میں فرمایا تھا، خانقاہیں تو خیر اس کے بعد کیا زندہ ہوتی، اور خانقاہوں کا تو تصور خیر وہ لوگوں میں مسخ ہو گیا اور لوگوں نے اس پہ تنقید شروع کر دی، لیکن حالت دوسری طرف بد سے بدتر ہو گئی۔ اس زمانے میں علماء پڑھے لکھے ہوتے تھے، کفر اسلام کا جھگڑا اور کسی کے کفر پہ فتویٰ دینا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ غلام احمد قادیانی کفر کے جملے لکھتا تھا، لیکن اس زمانے کے بڑے بڑے محتاط علماء جب تک اس نے کھل کے کفر کا اظہار نہیں کیا نہیں فتویٰ دیتے تھے، کہتے تھے گمراہ ہے، یہ نہیں کہتے تھے کہ کافر ہو گیا۔ یہ تو جب اس نے کھل کے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تب 1890 کے بعد پھر اس پہ کفر کے فتوے آنا شروع ہوئے۔ تو اس لیے جو علماء تھے وہ پھر پڑھے لکھے تھے۔ ہمارے زمانے میں آپ جانتے ہی ہیں
کہ شہر ڈھونڈ لو اور کوئی قابل اعتماد آدمی نہیں ملتا۔ دوسری طرف انگریز جو زہر پھیلا کے گئے تھے کہ ہمیشہ اپنے مذہبی طبقے پر تنقید کرتے رہنا اور ہمیشہ ان کے نقائص اور ان چیزوں کو بیان کرنا، وہ بھی جاری ہے، یہ بھی جاری ہے۔ آپ کو اس کی ایک مثال دیں، سیاست اپنے عروج پہ پہنچ کے کیا حکومت مل جائے گی؟ اور ملک میں جس بھی ملک کا سیاستدان ہے، برطانیہ، امریکہ، کہیں کا، حکومت لے لے گا، اپنا نظام نافذ کرے گا نا، کیونکہ سیاست جس دن سے لوگوں کا اجتماع شروع ہوا ہے اسی دن سے شروع ہو گئی تھی۔ جب پہلا کنبہ خاندان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جب بھی بنا ہوگا تو سیاست نام ہے تدبیر منزل کا، یعنی گھر چلانے کے لیے تدبیر اختیار کرنا کہ کیا کریں، کتنے پیسے کہاں خرچ کریں، آج کون سی چیز کم ہے، کون سی زیادہ ہے، اسے کہتے ہیں تدبیر منزل۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے سیاست کے معانی حجت اللہ البالغہ میں یہ بیان فرمائے۔ وہی گھر وسیع پیمانے پہ ملک ہو گیا، اور سیاسی امور میں ایک دوسرے سے اختلاف ہوتے ہی ہیں۔ شوہر گھر میں کہتا ہے کہ آج سبزی پکا لیں، وہ کہتی ہیں کہ نہیں چکن رکھا ہوا ہے وہ پکا لیں، ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس سیاسی اختلافات میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بہت اچھی بات ہے۔ ایک پالیسی ہے، دوسری پالیسی ہے، چیف کو دوبارہ لانا ہے کہ نہیں لانا ہے، ایک پالیسی ہے، امریکہ سے مدد لینی ہے نہیں لینی ہے، ہزار اختلافات کریں، لیکن یہ دونوں قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہو جائیں اور اللہ پوچھے کہ جس کو تم مولانا ڈیزل کہتے رہتے تھے، ثبوت لاؤ کہ ڈیزل کے پرمٹ اس نے کہاں سے لیے تھے، کتنا بیچا تھا، کیا کیا تھا۔ پھر دیں گے ثبوت کہ اللہ میں جو کہتا رہتا تھا مولانا ڈیزل، تو میرے پاس یہ ثبوت ہے۔ عقل اتنی ہے کہ تمہارے زمانے میں عدالتیں کھلی، کسی عدالت میں چلے جاؤ، جا کے کہو کہ اس نے بھی نواز شریف کی طرح فراڈ کیا ہے، لہٰذا اس کے خلاف کیس درج کریں، یہ ڈیزل میں گڑبڑ کرتے رہے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کرنے کو وہ کام بھی نہیں جو عقل کے مطابق۔ اور اسی طرح مولانا کو پوچھ لیں بلا کے اور کہیں کہ یہ مسلمان ہے عمران خان یا یہودی ہے، آپ جو کہتے ہیں کہ یہودی ہے اس کا ثبوت دو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، کیا ثبوت ہے؟ یہ سب اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے جا؟ سیاست خدا سے مستثنی ہے، خدا کی پکڑ سے مستثنی ہے کہ جو مرضی کہتے پھرو، کوئی تمہیں نہیں پوچھے گا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ ہمارے اساتذہ میں سے ایسے بھی تھے جن کے متعلق ہم خود گواہی دینے کو تیار ہیں کہ ساری عمر 9 سال ان کی خدمت میں گزارے، 10 سال ہم ان کے پاس رہے، ساری زندگی ان کے منہ سے ایک لفظ ایسا نہیں سنا جو بغیر کسی ضرورت کے اور بغیر اس احساس کے ہو کہ اللہ اس لفظ سے مجھے پکڑے گا۔ ہنستے بھی تھے، مذاق بھی کرتے تھے، تو بھی ایک رنگ تھا۔ کبھی بھی ساری زندگی ہم شہادت دیتے ہیں جتنے سال رہے، کبھی ایک لفظ ادھر ادھر نہیں، اتنے چنے ہوئے الفاظ کے انتخاب کرتے تھے، ایسے بولتے تھے۔ اسی طرح زندگی کے دوسرے شعبے ہیں، تو علماء کا بھی یہی حال ہے، بات بات پہ کفر کے فتوے۔ علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں کہا ہے کہ خانقاہیں کھولو، اور یہ جاہل مولویوں سے رہنمائی حاصل نہیں ہوتی، انکار حکیمی نیز دامان کلیمی گیر۔ یہ کام اگر کرنا ہے نا تو حکمتوں سے نہیں چلے گا، یہ کام چلے گا طاقت سے، یہ کام چلے گا ایک مرتبہ قانون کو طے کر دینے سے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ یہ کام چلے گا آرڈرز کے ذریعے۔ 100 بندہ ساحل مست، اور میں تمہیں مثال دوں، سمندر کے ساحل پہ 100 آدمی شراب پیے ہوئے، یہ دانائی کا کام نہیں ہے، کلیم کا دامن تھامو۔ ساحل پر 100 مست آدمی شراب پیے ہوئے ہیں، اور وہ جو دریا میں ایک مست ہے نا، لہروں کے ساتھ لڑ رہا ہے، اس تک یہ 100 نہیں پہنچتے۔
صد بندہ ساحل مست، یک بندہ دریا مست. اور ایک ہے جو اس سچویشن میں پڑا ہوا ہے. جو پڑا ہوا ہے نا، اس کو مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ اسے خود ہی پتہ ہے کہ کیسے لڑنا ہے. تو جس شخص کے دل میں امت کا درد ہے، حالات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس طرح دیوانہ وار جد و جہد کرے جس طرح ڈوبتا آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کام کرتا ہے. اور اگر فکر نہیں ہے امت کی تو پھر مشورے دیتے، پھر وہ جیسے 100 مست ہیں ساحل پہ، اور وہ مشورے دیتے ہیں کہ یوں کرو اور یوں ہاتھ مارو اور یہ چیز لاؤ اور رسہ پکڑو اور یہ کرو اور تم بچ جاؤ گے. یہ کام دیوانگی کے ساتھ کرنے کے ہیں، یہ کام حکمتوں کے ساتھ عمل میں نہیں لائے جاتے. ایک سوال یہ کیا ہے کہ رباط سے کیا مراد ہے. اس پہ بھی ہم ایک مرتبہ تو ریکارڈنگ کرا چکے، اس رمضان میں نہیں، اس سے پچھلے رمضان میں ہم نے رباط کی تشریح کی تھی. ربطہ کہتے ہیں جڑ جانے کو، اور رباط کی بہت سی تشریحات فقہا نے کی ہیں، جن میں سے ایک تشریح یہ ہے کہ کوئی آدمی سرحدوں پر بیٹھا رہے، اس کی ڈیوٹی سرحد پر لگ جائے کہ دشمن کو نہیں آنے دینا. عام طور پہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں، اس لیے جن لوگوں کی ڈیوٹی ساحل پر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ دشمن کے جہاز نہ آ جائیں، جن لوگوں کی ڈیوٹی بارڈرز پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اگر وہ اس حال میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں یا قبر میں اس سے سوالات نہیں ہوں گے. جن لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کی بشارت دی گئی ہے، ان کے متعلق ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے یا اس کی تشریح میں کہ جو لوگ نماز کے اتنے پابند ہوتے ہیں کہ ان کا دل اٹکا رہتا ہے نماز میں کہ ابھی عصر کی نماز پڑھنی ہے، ابھی مغرب آ جائے گی وہ پڑھنی ہے، پھر اس کام کو کریں گے. آدمی کئی مرتبہ کہتا ہے نا کہ اس کام میں وقت لگ جائے گا، اچھا ان نمازوں سے ذرا فارغ ہو لوں. پھر اس طرح جس کا دل لگا رہتا ہے نمازوں میں، اس کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ رباط. کہ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے اور قبر میں حساب و کتاب سے مامون رہتا. بالکل ٹھیک ہے، حدیث میں آیا ہے جو لوگ قبر میں حساب و کتاب جن کا نہیں ہوگا، ان میں سے یہ آدمی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کی نشاندہی فرمائی ہے جن سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک وہ ہے جو نماز میں مسلسل جس کا دل لگا رہتا ہے، ایک وہ ہے جس کا مسجد میں دل اٹکا رہتا ہے، ایک وہ آدمی بھی ہے جو کسی جائز اور صحیح کام کو دنیا میں کرنا چاہتا تھا اور وہ اس کام کی حسرت لے کے قبر میں پہنچ گیا کیونکہ اسے اتنے اسباب اور وسائل میسر ہی نہیں تھے. تو وہ جو عرب کہتا ہے نا ایک شاعر، کم حسرات فی بطون المقابر، قبروں کو کھود اور دیکھ کتنی حسرتیں ان میں دفن ہیں. تو وہ آدمی جو کوئی اچھے کام کرنا چاہتا تھا لیکن قلت اسباب و وسائل سے نہیں کر سکا اور نیکی کا کام تھا، اس شخص سے بھی قبر میں حساب نہیں لیا جائے. تو رباط اس کے سارے تراجم ہیں، ساری تشریحات ہیں. تو وسعت کے اعتبار سے نمازیں بھی اس میں شامل ہیں، اور اگر آپ اسے اس پہ لے جائیں کہ بارڈرز پہ، تو یہ فوج والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جو لوگ بارڈرز پہ رہتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں وہ بھی قبر کے سوال جواب سے مستثنی ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جو صفحہ پلٹنا پڑتا ہے اس میں انگلی منہ میں لگا کے پھر کرنا یہ جائز ہے، اس لیے کہ انسانی تھوک جو ہے نا وہ خود بھی پاک ہے، وہ خود بھی پاک ہے، اس وجہ سے بھی جائز ہے اور اسلاف سے بھی یہ ثابت ہے. ایک سوال یہ ہے کہ وہ ہمارے ایک بیان میں بات تھی، اس کی وضاحت کے لیے انہوں نے تحریر فرمایا. ہم نے یہ کہا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا تھا اپنے جنازے کے لیے،
اور اس لیے گمان یہ ہے کہ اس لیے مقرر فرمایا تھا کہ صہیب رضی اللہ عنہ بہت زیادہ مظلوم تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں کئی مرتبہ انہوں نے کئی ایک کام کیے ہیں کہ کسی طرح اللہ کی رحمت نصیب ہو، اور کسی طرح قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی مواخذے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ اصل بنیاد تھی۔ اس پہ ہم نے 2-3 واقعات سنائے تھے، ان میں ایک یہ چیز بھی تھی کہ انہوں نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو اپنے جنازے کے لیے منتخب فرمایا تھا کہ میرا جنازہ یہ پڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا اس لیے نہیں منتخب فرمایا تھا کہ صہیب مظلوم تھے، اس لیے فرمایا تھا کہ وہ مسجد نبوی کے امام تھے، اور مسجد نبوی کے امام نے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھانا تھا۔ بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت اگر یہ ہوتی نا کہ صہیب رضی اللہ عنہ میرا جنازہ پڑھائیں، تو پھر تعویل کی جا سکتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 2 الگ الگ وصیتیں ہیں۔ ایک یہ فرمایا کہ مسجد نبوی کی امامت جب تک خلافت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا صہیب پڑھائیں گے، اور پھر خاص طور پہ یہ کہا کہ میرا جنازہ بھی صہیب پڑھائیں گے۔ یہ جو دوسری وصیت ہے نا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ ان کے بعد سب سے افضل صحابی رضی اللہ عنہ کون سے ہیں۔ وہ جو 6 انہوں نے چنے تھے نا، ان میں بھی 2 علی اور عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ کر سکتے تھے، وصیت اس کے باوجود نہیں کی۔ وصیت اگر ایک ہی ہوتی تو پھر تو ہم کہہ سکتے تھے کہ جنازہ لے گئے تھے، صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھا دیا۔ ایسے نہیں ہے۔ جنازہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پہ صہیب رضی اللہ عنہ کو نامینیٹ کیا تھا کہ یہ شخص پڑھائے گا۔ یہ نامینیشن کا مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی کی امامت تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ فریضہ بھی انہیں انجام دینا پڑے گا۔ اس کی تصریح محدثین نے بھی کی ہے، اور اس کی تصریح اہل تاریخ نے بھی کی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مسجد نبوی میں اس وقت تک یہ نہیں ہوا تھا کہ جو مسجد نبوی کا امام ہے وہی جنازے پڑھایا کرے، یہ نہیں تھا۔ جنازہ ہمیشہ سب سے بڑا افسر جو ہوتا تھا وہ پڑھاتا تھا۔ مثلا اب ہمارے ہاں کمشنر سب سے بڑا افسر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، یا کوئی وزیر ہے، یا اسلام آباد میں ہے تو سب سے بڑا وزیر اعظم ہے، یا صدر ہے، یا چیف آف آرمی سٹاف ہے۔ جنازہ یہ لوگ پڑھاتے تھے۔ جنازہ امام مسجد کی ذمہ داریوں میں ایسے شامل نہیں تھا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جنازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا اس لیے کہ وہ امیر المومنین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جنازہ صہیب نے اس لیے پڑھایا کہ اس وقت تک خلافت کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے پڑھایا کیونکہ اس وقت تک خلافت کا فیصلہ ہوا نہیں تھا، اور افراتفری پھیل گئی تھی مدینہ منورہ میں، اور خارجیوں کا قبضہ تھا۔ اگر مسجد نبوی کا امام پڑھاتا تو اس وقت جن خارجیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا مسجد نبوی پر وہ آدمی پڑھاتا، وہ فسادی اور باغی آدمی پڑھاتا، جبکہ ایسے نہیں ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے نہیں باغیوں کے پیچھے جمعہ بھی پڑھا ہے۔ لوگوں نے کہا انہوں نے آپ کے مسلح پہ قبضہ کر لیا ہے، تو انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں، میں تو نہیں لڑوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ انہی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے پیچھے بھی نماز پڑھتا ہوں، اور جب بھی حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کوئی کہے گا تو میں ضرور فلاح کی طرف جاؤں گا، میں اپنے گھر پہ نہیں بیٹھ سکتا، میں ضرور جاؤں گا۔ حالانکہ ان کے پیچھے اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جنازہ کوفہ کی مسجد کے امام نے نہیں پڑھایا، کیونکہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ سیاسی حالات کو دیکھ کے یہ سمجھ گئے تھے کہ مدینہ منورہ خون کی جنگ کی زد میں آ کر رہے گا، تو انہوں نے اپنی دانش مندی کی بنا پر کوفہ کا فیصلہ فرما دیا تھا کہ اسے دارالحکومت بنا لیا جائے، اور دارالحکومت سے بنایا گیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا جنازے ان کے وفات سے پہلے، شہادت کا جو سلسلہ تھا قاتلانہ حملے کے بعد، کیا آپ کس کے لیے حسن کو مقرر کر دیں؟
تو انہوں نے کہا نہ میں منع کرتا ہوں نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ مقرر کرو، جو مرضی ہے کرو۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ مقرر ہو گئے تو جنازہ پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پڑھایا تھا۔ اور بات بالکل واضح ہو جاتی ہے جب مدینہ منورہ میں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو کھولا گیا، یعنی ساتھ جو دروازہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی حجرے میں رہتی تھیں، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے کثرت سے قبر پہ آنے کی وجہ سے اس کے قبر شریف اور اپنے درمیان ایک دیوار کھنچوا لی تھی۔ تو لوگ دروازے سے داخل ہوتے تھے، جو دیوار تھی اس پہ گول دائرے جو اب بھی مدینہ روضہ اطہر پر نظر آتے ہیں نا، ایسے ہی گول دائرے انہوں نے بنوا دیے تھے، آدمی اس دائرے میں منہ رکھتا تھا اور اندر قبر نظر آ جاتی تھی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ اس حجرے کے باقی حصے میں پردہ ہوتا تھا، سوتی رہتی تھیں یا جو بھی اپنے گھر کے کام تھے کرتی رہتی تھی۔ تو وہ دیوار ہٹائی گئی، ام المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا 58 میں، تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت انتقال تو بہت دیر میں ہوا ہے، وہ دیوار توڑی گئی۔ حسن رضی اللہ عنہ کا جنازہ لانے کا ارادہ تھا۔ مدینہ منورہ کا جو حاکم تھا اس نے بنو امیہ میں سے تھا، شدید مخالفت کی، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ جو جگہ خالی ہے یہاں کدال مارنے کی آواز نہیں سننا چاہتا، خبردار جو یہاں کسی نے یہ حرکت کی۔ اور اس نے کہا امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ہمارے بنو امیہ میں سے تھے، ان کے لیے تو دیوار نہ توڑی گئی اور نہ قبر کھولی گئی، مقبرہ وہ جگہ، اور حسن کے لیے کھولی جائے گی۔ تلواریں نکل آئیں اس موقع پہ اور گورنر کے خلاف اہل مدینہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آئے اور ایک ستون پکڑ کے رونے لگے، ان کے بہتے آنسو دیکھ کے انہوں نے کہا جس حسن کو میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھ چمٹایا تھا، اس کے ہونٹوں پہ بوسے دیے تھے، اس کے گالوں پہ کو چومتے رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اتنا زیادہ شفقت کرتے تھے اس کے لیے آج نانا کی قبر کے پاس جگہ نہیں مل رہی۔ پھر انہوں نے اپنے آپ پہ قابو پا کے بیلنس کیا کچھ معاملے کو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی ہے بقیع میں۔ اب جنازہ کون پڑھائے؟ جنازہ پڑھانا تھا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں اس وقت بڑی شخصیت وہی تھے، بھائی تھے۔ تو جنازہ جب رکھا گیا تو انہوں نے اسی گورنر کو کہا کہ جنازہ پڑھا دو، اور انہوں نے کہا لولا السنہ، اگر سنت یہ نہ چلی آ رہی ہوتی خلفائے راشدین میں تو میں کبھی تمہیں جنازہ نہ پڑھانے دیتا، بھائی کا جنازہ میں خود پڑھاتا۔ جو لولا السنہ انہوں نے کہا نا، اس بات کی دلیل ہے کہ خلفاء جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صہیب کی الگ سے وصیت کی ہے، اور انہوں نے الگ سے وصیت کی ہے کہ مسجد نبوی کی امامت وہ کرائیں۔ یہ ہمارے دلائل ہیں، لیکن کوئی اتنی بڑی ایسی بات نہیں ہے جس پہ مزید بحث کریں۔ چغل خوری کیا چیز ہے؟ چغل خور، خدا کا چور، یہ پہلے بھی شاید گزر گیا ہے مسئلہ۔ غماز، فتنے کی غرض سے ایک بات کو دوسرے تک پہنچانا کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، لہٰذا تمہیں جواب دینا چاہیے۔ نیت میں یہ شامل ہو کہ فتنہ اٹھے۔ ایک ہے حکایت کہ کسی خاص مقصد کے پیش نظر کوئی بات کی جائے کہ فلاں نے یہ کہا ہے، مقدمہ اور خاندان میں بسا اوقات پیش آتی ہے، وہ حکایت بنا نہیں ہے، اس نے اس رشتے کے متعلق یہ رائے دی ہے۔ اور ایک ہے نیت کی خرابی کہ یہ رشتہ ہونے ہی نہ پائے، خام خواہ اس طرح کی باتیں کرنا، یہ غمازی ہے۔ رشتے میں عیب کا بیان کرنا ایک الگ بات ہے، اور یہ نیت کہ یہ رشتہ جہاں میں چاہوں ہو اور یہاں نہ ہو، جھوٹ بولنا، جھوٹی روایات نقل کرنا، وہ تہمت بھی ہو جاتی ہے، وہ غمازی غیبت بھی ہو جاتی ہے، وہ جھوٹ بھی ہو جاتا ہے۔
فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کے دوسرے نکاح کا مسئلہ پیش آیا تھا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر نے طلاق دے دی تھی، اور طلاق دے کے انہوں نے 5 من کے قریب جو اور 5 من کھجوریں بھجوائی تھی۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض تھیں بہت، انہوں نے کہا کہ واپس لے جاؤ، ہم لوگوں کو نہیں چاہیے یہ احسان۔ تو ان تک پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا وہیں چھوڑ دو، یہ کوئی اللہ نے مجھ پہ فرض اور واجب تھوڑا ہی قرار دیا تھا، یہ تو ہمارا احسان ہے، ہم نے کیا ہے، اور انہیں چاہیے کہ میرے احسان کو قبول کرے۔ وہ پھر حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس طرح ہوا ہے، تو اسے کہیے کہ طلاق کی جو عدت ہے، عدت کا نان و نفقہ وہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدت کا نان و نفقہ نہیں ہے۔ اس پہ وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فلاں جگہ عدت گزارو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہاں تو تمہارے سارے رشتہ دار آتے رہیں گے، تم اس طرح کرو کہ ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارو۔ پھر ان کی عدت وہاں پوری ہوئی تھی۔ اسی لیے ان کی بھانجی کو جب طلاق ہوئی تو انہوں نے اپنی بھانجی کو بلوا لیا تھا کہ عدت میرے پاس گزارو۔ تو مدینہ منورہ میں غالباً مروان کی حکومت تھی، اس نے کہا کہ عدت بچی اپنے گھر میں گزارے گی، یہاں انہوں نے پھر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی عذر کی بنا پر۔ اسی سے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ خاتون جب معذورہ ہوں، خاتون کو کوئی عذر ہو تو اپنی عدت کسی ایسی جگہ پہ گزار سکتی ہیں جہاں پہ انہیں راحت ہو۔ مثلاً وہ جاب کرتی ہیں، مثلاً وہ تنہا نہیں رہ سکتی شوہر کے بعد ایک گھر میں کوئی اور ہے نہیں، یا یہ کہ انہیں وحشت ہوتی ہے اس جگہ کو دیکھ کے یاد آتی ہے شوہرت کی اور ان کے غم میں اضافہ وغیرہ وغیرہ۔ نفسیاتی طور پہ وہ مریضہ ہوں یا جسمانی طور پہ مریضہ ہوں، یا تیسری بات یہ کہ ان کو معاش کی محتاجی ہو، ان سب حالتوں میں عورت کو عدت کے گزارنے کی کسی اور جگہ اجازت ہے۔ تفصیلات فقہا نے کتابوں میں لکھی ہیں۔ پھر جب رشتہ آیا فاطمہ بنت قیس کا تو حاضر ہوئی، ان کا اللہ کے رسول عدت گزر گئی ہے، اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا ہے، ایک ابو جہم نے اور ایک اسامہ نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے دونوں جو ہیں نا، معاویہ اور ابو جہم، یہ تو بہت کنجوس ہیں، پیسہ نہیں نکالتے، میرا تو مشورہ ہے کہ تم اسامہ سے شادی کر لو۔ پھر انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، لیکن بہت محبت ہو گئی تھی انہیں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جب انتقال ہوا ہے تو بہت ہی پریشان رہی، غمگین نہیں، پھر بھائی کے ساتھ انہوں نے باقی زندگی گزاری ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی بات کہ فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، رشتوں میں کوئی غیبت نہیں ہے، کوئی غمازی نہیں ہے، کوئی چغل خوری نہیں ہے، یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں، یہ حکایت اسے کہتے ہیں، بتانا کسی چیز کو سچائی۔ لیکن اگر فتنہ مراد ہوگا نا پھر وہ اس میں آ جائے گی، اور اس پہ اللہ نے وعید سنائی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں بھی اختلاف یقیناً ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ 9 ربیع الاول تھی، کچھ کا خیال ہے کہ 12 ربیع الاول تھی، اور اکثر لوگ 12 ربیع الاول کی طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ جامع الازہر کے بعض مشائخ نے، شیخ الازہر نے حساب کتاب کر کے اسے نکالا تھا ایک مرتبہ، اور انہوں نے پھر یہ لکھا تھا، یعنی فتویٰ تو کیا یہ تاریخ بیان کی تھی 9 ربیع الاول کی، تو ان کا بھی ایک ہے، ان کے فتوے بھی موجود ہیں، تو اس لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے 9 کو ہوئی تھی یا 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، دونوں آراء امت میں موجود ہیں۔ ایک سوال یہ ہے پیچیدہ بھائی، کیا کریں؟ یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج ہو گیا تو آپ قباء میں تشریف لے جاتے تھے، اور حرام رضی اللہ عنہ وہاں تھیں،
ام حرام کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحیح بخاری کی بحث ہے، اور ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تھے اور آپ فرماتے تھے مجھے نیند آ رہی ہے، سونے کے لیے کچھ تو ام حرام رضی اللہ عنہ کبھی کبھی اپنا بستر بچھا دیتی تھی، ام حرام رضی اللہ عنہ کبھی چمڑے کا بستر بچھا دیتی تھی۔ پھر یہ بھی ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گود میں سر رکھا، لیٹے اور سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب روایات ثابت ہیں۔ غالباً ام حرام رضی اللہ عنہا ہی کے ہاں گئے اور آپ نے فرمایا بہت پیاس لگی ہے، تو ام حرام رضی اللہ عنہ نے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کا بند کھولا اور کھڑے کھڑے وہاں پر پانی پیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے ہاں جو واٹر کولر لگے ہوئے ہوتے ہیں ان پر کھڑے ہو کے پانی پینا جائز۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو انہیں بہت پسینہ آتا تھا، حدیث کی مختلف کتابوں میں آیا ہے کہ پسینے سے بستر بھیگ جاتا تھا، اتنا پسینہ آتا تھا۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے ایک دن یہ کیا کہ انہوں نے جہاں سے لب مبارک لگے تھے پانی پینے کے لیے اس چمڑے کو کاٹ کر رکھ لیا۔ ام حرام رضی اللہ عنہ کا نام تھا رمیسہ، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ ام حرام کا نام تھا غمیسہ، غین اور رے، رمیسہ غمیسہ۔ بہنیں یہ دو تھی، ایک ام حرام تھی، ایک ام سلیم تھی۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے رمیسہ کو۔ ہمارے اساتذہ بھی یہی کہتے تھے۔ ہمارے اساتذہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی دو چار لفظ انہوں نے پڑھے ہوئے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی پر گرفت کرنا اور حافظ جی رحمۃ اللہ علیہ کی مباحث پر اپنی رائے دینا کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ حضرت عبد الرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ آ گئی تھی ایک جگہ حدیث، تو فرمایا بخاری شریف میں نکال کے رکھنا، میں آتا ہوں تو پھر بات بتاؤں گا۔ جب وہ تشریف لائے پڑھا کے تو ان کے گھر پہ تھے، حضرت نے اس کی بحث فرمائی تھی، اور اتنی گرفت تھی حدیث پہ ان کی کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پہ کہتے تھے، حتیٰ کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت خود شیخ الحدیث تھے۔ حضرت نے کوئی روایت بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا حضرت حافظ جی نے یہاں پہ ٹھوکر کھائی ہے، حافظ جی نے یہ ٹھیک نہیں لکھا، حافظ جی نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیہ کے اس راوی کو گرایا ہے۔ تو شیخ منع فرماتے نہیں حافظ صاحب کو نہ کچھ کہو، حافظ صاحب بڑے آدمی تھے، جو اس درجے کے لوگ تھے نا یہ تھے، ایسے تھوڑا ہی ہے کہ ہمارے استاد تھے تو نہیں، بڑا علم دیا تھا۔ وہ کہتے تھے رمیسہ نام تھا۔ رمیسہ اور غمیسہ یہ دونوں بہنیں تھیں، گھر میں رہتی تھیں، ایک ہی گھر تھا، گھر بھی غالباً حویلی ہوگا، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی رہتے تھے حرام، تو ام حرام کہلاتی تھیں، ان کے بیٹے کا نام بھی حرام تھا، اس وجہ سے ان کی کنیت ام حرام تھی۔ حرام کی بہن بھی تھیں اور حرام کی ماں بھی تھی، دو آدمی اس طرح ہو جاتے ہیں۔ ام حرام رضی اللہ عنہ کیا جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں، تو ایک تو انہوں نے مشکیزہ کاٹا، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بستر پر سوئے ہیں یا چمڑے کے بستر پر سوئے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو پسینہ آتا تھا، اور یہ پسینے کو شیشے کے ایک برتن میں جمع کر لیتی تھی اور اس کے بعد اسے بوتل میں ڈال دیتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، کنگھی کرتے تھے اس وقت، اور سونے کی حالت میں بھی آپ کے جسم مبارک سے جو بال بستر پہ آ جاتے تھے وہ انہیں محفوظ رکھتی تھی۔ پھر ان کی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خود فرمایا یا یہ کہ انہوں نے آپ کا سر مبارک دھویا،
تو سر دھونے میں جو بال آ گئے تھے وہ بھی رکھ لیے انہوں نے۔ پھر ام حرام رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی گود میں سر رکھا، اچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعیم صاحب تقسیم کرنے کو، جی انشاءاللہ کر لیتے، کافی ہیں، کافی ضرورت پیش آئی تو عرض کریں گے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جب آپ سو جاتے تھے، جو انہی کا شرف ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دیکھتی رہتی تھیں، جیسے مائیں ہوتی ہیں بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتی رہتی ہیں، بال دیکھتی رہتی ہیں کہ کوئی جوں پڑ گئی ہو، کوئی چیز آ گئی ہو، کوئی کیڑا آ گیا ہو تو اس کو الگ کر دوں۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوں پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہاں تو یہ تھا کہ خارج سے کوئی چیز سر مبارک کے بالوں میں چلی گئی ہو تو دیکھتی رہتی تھی۔ یہ سب چیزیں ام حرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھیں۔ ام حرام رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں اور اٹھے ہیں، تو ام حرام کی پہلی شادی ہوئی تھی عمر سے، عمر بن قیس سے۔ پھر ام حرام کے ایک بیٹے تھے قیس رضی اللہ عنہ انہی سے، ایک عبداللہ تھے، 2 بیٹے ہو گئے۔ تیسرے بیٹے ان کے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے تھے محمد۔ مسئلہ بڑا الجھا ہوا ہے ام سلیم رضی اللہ عنہ کا، ام حرام رضی اللہ عنہ کا بھی۔ تو ام حرام رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی عمر بن قیس سے، اور عمر بن قیس جو تھے یہ پہلی شادی ہوئی ہے ان کی، حافظ صاحب نے اسے ترجیح دی ہے۔ اور ابھی یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ احد میں گئے ہیں اور عمر ابن قیس کی شہادت ہو گئی۔ عمر ابن قیس کے ساتھ ساتھ ایک اور بیٹے کی بھی ان کی کسی کی شہادت ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد کی شہادت ہوئی ہے۔ محمد جو تھے یہ عبادہ بن صامت کے بیٹے تھے۔ بہرحال قیس کی شہادت، عمر بن قیس کی شہادت ہوئی، اور عمر ابن قیس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شہدائے احد میں ہیں۔ اب ان کی دوسری شادی ہوئی ہے عبادہ بن صامت سے۔ عبادہ بن صامت بہت بڑے آدمی ہیں۔ عبادہ بن صامت کی شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے بیعت عقبہ میں یہ شریک تھے، اور بدر جیسی جنگ پہ بیعت عقبہ کو ترجیح حاصل ہے۔ لوگ کہتے تھے بدر کیا چیز ہے، ہم بیعت عقبہ میں شامل تھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے ایک دن دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، یہ پسینہ جمع کرتی رہتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے پوچھا کہ تم یہ میرا پسینہ کیوں جمع کرتی رہتی ہو؟ ان کا اللہ کے رسول ایک بات تو یہ ہے کہ میں اسے محفوظ رکھتی ہوں، اور مدینہ منورہ میں کوئی شادی ہوتی ہے تو ہم دلہن کو لگاتے ہیں، اس سے بہتر خوشبو مدینہ منورہ میں نہیں ہے۔ دوسری بات ایک مرتبہ انہوں نے کہی، انہوں نے کہا میں اور جو خوشبو ہے اس پہ ملا لیتی ہوں، زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ آپ کے پسینے کی خوشبو اس پہ غالب آ کے وہ عطر مجموعہ گویا بن جاتا ہے کہ خوشبوئیں آپس میں ملا لی گئی۔ تیسری جگہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سبیاننا، ہمارے بچے اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے برکت حاصل کرنا، جسم پہ لگانا یا اسے پی لینا پانی وغیرہ میں ملا کے، یہ سب چیزیں جو بھی ہوتی ہوں گی، اس پسینے کو وہ خوشبو میں ڈال کے گھر میں ایک کپی ہوتی تھی اس میں رکھ لیتی تھی، ضرورت کے وقت کام آ جاتا تھا۔ یہ ان کے بھانجے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے لے لی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ ان کے بھانجے تھے، اور انس رضی اللہ عنہ کا مدتوں بعد انتقال ہوا ہے، حجاج ابن یوسف کے زمانے میں۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ محفوظ کر لیا تھا، میں نے اس خوشبو کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، میرے کفن پہ لگا دینا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی نہیں تھی محبت، لوگوں کو جان نشاور کرتے تھے۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے کفن سے پہلے جب وفات قریب تھی تو حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حسن وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن پہ خوشبو لگائی گئی تھی نا، میں نے اسے محفوظ رکھ لیا تھا، میری الماری میں ابھی تک ہے، میرے کفن بھی وہی لگا دینا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ غائب درجے کا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ لوگ ان چیزوں کی بہت قدر کرتے تھے اور اسے مغفرت کا باعث جانتے تھے۔ تو ام حرام رضی اللہ عنہ بنت ملحان، ملحان ان کے والد تھے، ملحان کی ایک بیٹی یہ تھی ام سلیم، ایک بیٹی یہ تھی ام حرام، اور ایک بیٹا تھا ان کا ملحان، اس کا بھی نام غالباً ملحان ہی نام تھا اس کا۔ تین یہ شخصیات تھیں، حویلی تھی، تینوں اپنے گھروں میں رہتے۔ تو ام حرام رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے تو پسینے کے معاملے میں، اس کے بعد ایک دن آپ اٹھے تو آپ ہنس رہے تھے، تو ام حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ام حرام، میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ بحر اخضر، سبز پانی کا سمندر، لبنان جس کے ساحل پہ ہے، دیکھا ہم نے لبنان میں جب فلائٹ اترتی ہے تو کئی مرتبہ جو پائلٹ ہے وہ جان بوجھ کے اتنا قریب جہاز کو کر دیتا ہے کہ بالکل سبز سمندر نظر آتا ہے، جو پہلی مرتبہ جائے ڈر جاتا ہے کہ کہیں گر تو نہیں رہا یہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا اس سمندر میں میری امت کے لوگ کشتیوں پہ بیٹھے ہوئے، جہازوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بحری جہاز ہیں، اور ٹیک لگا کے تکیوں پر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، اور میں ہنس رہا ہوں اس بات پر کہ میری امت کبھی اس عروج پر پہنچے گی کہ سمندروں کی حکمرانی انہیں ملے گی، سمندروں میں سفر کریں گے۔ اور وہ جہاد کے لیے گئے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ دعا فرما دیں اللہ اس جہاد میں مجھے بھی شرکت کی توفیق بخشے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، تم انہی میں سے ہو۔ یہ اس پہ بہت خوش ہوئیں۔ ایک جگہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول دعا فرما دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس سے ان میں سے کر دے۔ اور ایک جگہ یہ ہے کہ آپ نے بشارت سنا دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے اور دوبارہ یہی خواب دیکھا اور دوبارہ یہی چیز پیش آئی، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول دوبارہ آپ نے دیکھا ہے، آپ دعا کریں یہ دوسرا گروہ جو ہے مجھے ان میں سے کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انت لا منہم، تم ان میں سے نہیں ہو، تم تو پہلے گروہ میں شامل ہو چکی۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو قطعی طور پر ممانعت کر دی، انہوں نے کہا کوئی بحری جنگ نہیں لڑی جائے گی، اور سمندر کی سواری بس صرف ایک حج اور عمرے کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتا۔ اور ڈانٹ پڑی سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ وہ بحری جہاز ایک مرتبہ لے گئے تھے۔ شام کے حکمران حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، انہیں اجازت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نہیں دی۔ شہادت کے بعد انہوں نے خط لکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ اجازت دے دیں امیر المومنین، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے تم بحری بیڑا لے جاؤ۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ حضرت قرب و جوار کے جو جزائر ہیں نا، ان جزائر پر قبضہ کر لینا بھی ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آگے کبھی بڑی جنگ ہو، یہ جزیرے ہمارے کنٹرول میں ہوں۔ 28 ہجری میں یا 27 میں جب انہیں اجازت مل گئی ہے، یا 26 میں اجازت ملی تھی، بہرحال 27 یا 28 میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو گئے ہیں تو اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس میں تشریف لے گئے۔ ام حرام بھی گئیں اور حرام بن ملحان بھی گئے
اور اس کی قیادت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ سارے شامل تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی اسی میں گئی تھی، یہ خواتین ساری اس جہاد میں گئی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں فاختہ، وہ گئی تھیں فاختہ بنت قرظ، یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی دوسری اہلیہ تھیں اسی کی بہن انود، وہ گئی تھی۔ تو کنود قرظ کی بیٹی یا فاختہ قرظ کی بیٹی، یہ دونوں بہنیں تھیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یکے بعد دیگرے، ایک کے انتقال کے بعد دوسرے سے شادی کی تھی۔ بہرحال فاختہ کے متعلق روایات زیادہ ہیں کہ وہ اس جنگ میں شریک تھی۔ تو ان ساری روایات میں رمیسہ رضی اللہ عنہ یا غمیسہ یہ خواتین شریک تھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہاں پر عیسائیوں سے لڑائی کی تو نوبت نہیں آئی، انہوں نے 6 یا 7 ہزار تولے سونا خراج میں ہر سال وصول کرنے کا معاہدہ کر لیا تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ واپس آ گئے تھے۔ قبرص، یہ جزیرہ تھا قبرص کا۔ دوسری جو روایات ہیں وہ ہمس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخشے ہوئے ہیں، اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی بحری جنگ کرے گا یہ لوگ بخشے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بشارت دی ہے، جو لوگ بحری جنگ میں شریک ہوں گے ان کو بھی بشارت دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمس جو قیصر کے شہر پہ حملہ کرے گا دونوں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا پہلی جنگ جو ہوئی، پہلی مرتبہ اسلامی بیڑا جو نکلا ہے، تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت تھی۔ اس حدیث کے تحت یہ سارے لوگ بخشے ہوئے تھے۔ چند ہزار تولے پر بات طے ہو گئی۔ ام حرام رضی اللہ عنہ آئی ہیں، یہ لوگ واپس ہو رہے تھے، جزیرے پر جب اترے ہیں واپسی پہ تو یہ گھوڑے اپنے پہ سوار ہونے لگیں، اور یا تو انہیں چکر آ گیا تھا یا کوئی بات ایسی ہو گئی تھی کہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوتے گر پڑیں اور وہیں شہادت ہو گئی، اور پھر وہیں پر ان کی قبر بنائی گئی، اور لوگ اب تک وہ قبر ہے قبرص میں۔ اور جب عیسائیوں کا دور بھی آیا تو کہتے تھے ایک نیک خاتون کی قبر ہے، انہیں جب اللہ سے کسی خاص معاملے میں دعا مانگنی ہوتی تھی تو اس قبر پہ جا کر دعا مانگتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ جو شد و مت سے کہتے ہیں نا کہ مسجدوں میں جا کے دعائیں مانگنی چاہیے، اور اولیاء اللہ کی قبور پر بھی نہیں۔ اولیاء اللہ کی قبور جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے رحمت ہوتی ہے، لیکن یہ شیخ زندہ ہوتے تو عرض کرتے کہ حضرت وہاں بھی لوگ جایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی قبور خود اللہ کی رحمت کا محل ہوتی ہیں، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں ہے، شیخ تو جب لکھتے ہیں تو پھر تو وہ چڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ادھر ادھر کیا ہے اور سنتے ہی نہیں کسی کی، وہ تو بس پھر اوراق کے اوراق لکھ دیتے ہیں۔ یہ تابعین تک کے زمانے میں ملے گا کہ یزار اس قبر کی زیارت کی جاتی تھی، اس قبر پہ جا کر لوگ دعا مانگتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ دعا قبول ہوتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا میں پسند نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے متعلق زیارت کا لفظ استعمال کیا جائے، کیونکہ اور لوگوں کی قبریں ہیں جہاں پر تم زائر بن کے جاتے ہو، زیارت کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ تو حاضری ہونی چاہیے۔ الفاظ میں فرق ہے نا، ایک کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا قبر شریف پہ، کوئی تو سوچنا چاہیے، اور ایک کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنا، چاہیں تو جواب دیں چاہیں تو رد فرما دیں۔ الفاظ میں فرق سے تعبیرات میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔
بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ صاحب نے ہم سے کہا کہ والدہ آپ کے پاس رہتی ہیں، ہم نے کہا عجیب بات ہے یار، ہم ان کے پاس رہتے ہیں، گھر ان کا ہے، میرا تھوڑا ہی ہے۔ بڑا فرق پڑتا ہے الفاظ سے۔ ہمیں ایسے ہی ایک فکرہ کہنے پہ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے ڈانٹا تھا، بالکل کعبۃ اللہ میں سامنے کھڑے تھے اور ڈانٹ پڑی تھی حضرت رحمۃ اللہ سے، وہ یاد آتا ہے۔ تو اس لیے الفاظ سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ آدمی کسی بھی اچھی یا بری بات کو کن الفاظ سے بیان کر رہا ہے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، وہاں شہادت ہو گئی، وہیں قبر بن گئی۔ ہر جگہ یہی ہوتا تھا کہ جہاں جس کی شہادت ہوئی ہے وہیں اس کی قبر بن گئی۔ یہ میتوں کو منتقل کرنے کا سلسلہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا تھا کہ بقی سے شہدائے احد جو تھے ان میں سے بعض بقی میں دفن کیے گئے تھے، احد سے لا کر جنازے بقی میں دفن کیے گئے تھے، اس کی اصل ملتی ہے۔ اور پھر اہل مدینہ نے جب شکایت کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انجینئرز کو بلایا، انہوں نے کہا ڈیم بنا دیں اور ڈیم کے ذریعے مدینہ منورہ میں پانی کی سپلائی کی جائے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بتایا نقشہ جب بنا تو انہوں نے کہا انجینئرز نے کہ ڈیم میں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں آئیں گی، بقی میں یا احد کا کہا یہ قبریں آئیں گی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسلمانوں کو پانی پلانا میرے نزدیک زیادہ ضروری ہے بنسبت قبروں کی حفاظت کے، کرو۔ اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ اپنے اپنے مردوں کو نکال کے لے جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ گیا اور میں نے انہیں کھودا جب، تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے انہیں ان کی قبر میں لٹایا تھا، احد میں 4-5 دھائیوں کے بعد یہ قبر کھلی ہے۔ فرماتے تھے میرے والد بالکل اسی طرح لیٹے ہوئے تھے اور اسی طرح خون ان کا تازہ تھا۔ بس ایک فرق واقع ہوا تھا کہ میں نے والد کا ہاتھ سیدھا کر دیا تھا، جب میں نے قبر کو کھولا تو ان کا ہاتھ اپنے خون پہ تھا۔ وہ کہتے ہیں اس کے سوا کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر جو بھی قبریں مختلف لوگوں نے حالات بیان کیے ہیں، ام حرام رضی اللہ عنہ کی قبر وہیں بن گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت بھی دے دی تھی کہ احد کے شہداء کو بقی میں منتقل کر دیا جائے، یہ سب ہوتا رہا۔ ام حرام رضی اللہ عنہ کے متعلق بڑی بحث جو اٹھی ہے، مشکل اس میں بہت زیادہ ہے کہ ام حرام رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا بنتا تھا، رشتے میں لگتی کیا تھی، اتنی بے تکلفی، کیونکہ قیس رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی، پھر ان کے بعد ان کا دوسری شادی ہوئی ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے، عبادہ سے ان کے بیٹے محمد تھے، یہ سب مدینہ منورہ کے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعلق کیا بنتا تھا کہ ان کی گود میں سر رکھ کے سو گئے اور یہ آپ کے سر مبارک کو چھوتی رہی ہیں، دیکھتی رہی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بے تکلفی سے ان کے ہاں جانا، کبھی فرمائش کرنا کہ مجھے کھانا کھلاؤ، کبھی ان کا خود کھانا کھلا دینا، اس کے بعد آپ کا سو جانا، یہاں پہ پہنچ کے بہت بڑے بڑے لوگ الجھے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کو اس بحث سے نجات نہیں ملی۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پیا تھا، تو ایک بہن کا بھی دودھ پیا ہو تو لا محالہ دوسری بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہو گئی۔ اس پہ ہماری طبیعت نہیں جمتی بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلائی ماں ہوتی، ہماری طبیعت اس سے نہیں جمتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ انہوں نے پلایا ہوگا ان کے ابتدائی 2 سالوں میں، اور ام حرام مان لی جائیں یا ام سلیم مان لی جائیں، کم سے کم ان عربوں کے رواج کے مطابق ان کی 15 سال تو عمر ہوگی، ماں بنی ہوں گی، دودھ پلایا یہ ہوگا نا۔
اور یہ پوری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پہلے کی خلافت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سال، 15 سال ان کے بھی ملا لو تو اگر دیکھ لیا جائے تو 80 سال کی ہو گئی، اور 28 ہجری میں سے 10 آپ پھر نکال لیں 70 کی ہو گئی، تو 28 ہجری میں جا کے ان کی عمر تقریباً 88-90 برس بنتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا اتنی طویل عمر، یا انہوں نے 98 سال کی عمر پائی ہو، ایسے ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں بڑا اس پہ اشکال ہے کہ تاریخ اس کا ساتھ ہی نہیں دیتی کہ ام حرام یا ام سلیم رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ ہوں۔ دوسری رائے یہ اس وجہ سے غلط ہو سکتی ہے کہ اگرچہ لکھا اسے بڑے بڑے لوگوں نے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی عورتوں نے دودھ پلایا ہے ہم نے پوری تحقیق کر کے دیکھ لیا، ان میں کوئی بھی انصاری خاتون شامل نہیں تھی، مدینہ منورہ کی کوئی خاتون شامل نہیں تھی۔ جتنی عورتوں نے دودھ پلایا یہ سب کی سب مکی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عورتوں کا دودھ پیا ہے، بنو سعدی یہ حلیمہ وہاں سے تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ مکہ مکرمہ میں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدنی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ اور جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی عورتوں میں سے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا ہے اور وہ عبد المطلب کی والدہ تھیں، تو اپنے دادا کی ماں کا دودھ پینا پوتے کا جبکہ اس کی عمر 2 سال سے بھی کم ہو تو دادا کی والدہ کی عمر کیا ہوگی؟ اور اس وقت یہ طبی نظام دودھ کا عورت میں ہونا، یہ سب چیزیں محل اشکال ہیں، یہ بات جمتی نہیں۔ اسی لیے حافظ دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھک کے تنقید کی ہے ان چیزوں پہ، اس سے کہا نہیں ہو سکتا۔ ایک رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعتبار سے والدہ تھیں کہ یہ بنو نجار میں سے تھیں اور نجاریوں میں سے آمنہ بھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے کہ میری خاندان کی ہیں، والدہ ہیں، خالہ ہیں، اس اعتبار سے کیا تھا۔ یہ بھی بات بنتی نہیں، لیکن اس کی توجیہ کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتے تھے، حتیٰ کہ فرمایا سعد میرے ماموں ہیں، اور آپ نے ایک مرتبہ فرمایا سعد میرے ماموں ہیں، اور میرے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہو تو لا کر دکھاؤ۔ حالانکہ سعد رضی اللہ عنہ آمنہ کے بھائی تھوڑے ہی تھے۔ آمنہ اور سعد رضی اللہ عنہما یہ دونوں چونکہ بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم قبیلہ ہونے کی وجہ سے فرما دیا تھا کہ یہ ایسے ہیں، وگرنہ سے سعد رضی اللہ عنہ کا کوئی ایسا نسبی تعلق نہیں بنتا۔ تو کہتے ہیں جس طرح وہاں فرما دیا ماموں ہیں، اسی طرح ام حرام یا ام سلیم یہ خالہ ہو گئی۔ یہ ایک توجیہ کی گئی ہے۔ ایک رائے یہ دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لے جاتے تھے؟ آپ سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کے ہاں آ جاتا ہوں دل جوئی کے لیے۔ تم جانتے ہی ہو کہ ان کا بھائی حرام وہ شہید ہو گیا تھا، تو میں اس وجہ سے آ جاتا ہوں کہ دونوں بہنیں بیچاری رہ گئی ہیں تو ان کی دل جوئی ہو جائے۔ بئر معونہ میں جو شہید کیے گئے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم، ان میں ایک حرام بن ملحان تھے۔ یہ ام حرام بنت ملحان تھی، ام سلیم بنت ملحان تھی، اور وہ حرام بن ملحان تھے۔ تو ملحان کی اولاد تھی، وہ وہاں شہید کر دیے گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی کے لیے آ جاتا ہوں۔ لیکن پھر وہی مسئلہ اٹھتا ہے کہ دل جوئی کے لیے کسی خاتون کی گود میں سر رکھ کے سونا، یہ اس وقت سوالات اٹھتے تھے جب ماحول علم کا تھا، لوگ کسی پہلو کو نہیں چھوڑتے تھے۔ آج یہ سوال کر کے کوئی دیکھے، پھر دیکھے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ اس بات پر آئے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ ان کی ساری بیویاں ان کے لیے جائز تھیں،
اور اس حد تک جس حد تک وہ گئے ہیں، ام سلیم ہو یا ام حرام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسپیشلی اجازت دی تھی۔ اس سے زیادہ بہترین توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اس وقت کے ہیں جب پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ بات اس اعتبار سے نہیں دل کو لگتی کہ پردے کی آیات تو نازل ہو گئی تھیں غزوہ احزاب وغیرہ، خندق، اس دور میں، اور یہ واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قباء تشریف آوری کے اور پسینہ مبارک جمع کرنے کے۔ یہ واقعات ہیں حجۃ الوداع کے بعد کے آخری حج ہوا تھا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنے حج کے موقع پہ ایسے کام کیے ہیں جو عمر شریف میں کبھی نہیں ہوئے تھے۔ خاص طور پہ آپ کا جملہ یہ بار بار ہر ایک جو آیا ہے جس کے ساتھ خاص تعلق تھا، یہ کہنا کہ خذوا منی مناسککم، دیکھو جیسے حج کر رہا ہوں یہ طریقہ مجھ سے سیکھ لو، لا ادراکم بعد عامی ھذا، میرا خیال ہے آئندہ سال ملاقات نہیں ہوگی، لعلی لا اراکم عامی بعد ھذا، ممکن ہے کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ممکن ہے کہ اس سال کے بعد میں اور تم ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ اچھا دیکھ لو مجھے جو دیکھنا ہے، اور تم میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو جنت میں بھی جا کر مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ جو جملہ تھا نا، اس نے بڑے بڑوں کے چھکے اڑا دیے تھے۔ یہ فرمایا کہ تم میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو جنت میں بھی پہنچ کے مجھے نہیں دیکھ سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ روایت پہنچی ان کے دور میں کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ننگے پاؤں اٹھ کے دوڑ پڑے اور جا کے کہا اللہ کی قسم دیتا ہوں میں بھی ان میں سے ہوں۔ نام لیے تھے، کہاں نام لیے؟ انہوں میں بھی ان میں سے ہوں، میں جنت میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ تو چپ ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار پھر اصرار کیا۔ جب بار بار اصرار کیا تو ان کا اللہ کی قسم عمر آپ ان میں سے نہیں ہیں، اور آج کے بعد میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ کوئی ہے یا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری حج میں چیزیں بعض ایسی ہوئی ہیں جو عمر شریف میں کبھی نہیں آئیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ نے جب سر رکھا حجام کے سامنے اور اس نے بال مونڈنے شروع کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال سارے اپنے ہاتھوں میں جمع کر لیے، اور سر مبارک کے جتنے بال تھے ان کو آدھا جمع کیا اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا کہ تم لے جاؤ، اور آدھے بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بانٹ دیے۔ ابو طلحہ کے لیے بہت بڑی چیز تھی کہ ابو طلحہ نے وہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے لیے اور جا کر انہوں نے ام حرام کو دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اچھی توجیہ جو اب تک نظر میں گزری ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے بس، اور اللہ نے انہیں اجازت دی ہوگی، اس سے ان کی گود میں سونا، ان کے گھر میں سونا، ان کے بستر پر سو جانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہیں، امت کا کوئی حصہ اس میں شامل نہیں۔